اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے پیارو، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 183 ہے، اور اس سلسلے کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں سے خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرما رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ 5ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے۔ میرے پیارو، اس روزے کا مقصد صفت تقوی پیدا کرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک رات گشت کرتے ہوئے انہوں نے ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو سنی، جس میں وہ دودھ میں پانی ملانے کا آپس میں مشورہ کر رہی تھیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے ماں، اگر اس بات کا عمر کو پتہ چل گیا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو ماں نے کہا کہ اس وقت کون سا عمر سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی بولی کہ اے ماں، اگر عمر نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارو، اسے کہتے ہیں صفت تقوی، یعنی ہم اپنے ہر عمل سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اگر ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم خدا نخواستہ کچھ اچھا کرنے نہیں جا رہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ روزے صرف تمہیں پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ میرے پیارو، ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ جب روزہ افطار ہوتا تو اس کے بعد اتنی دیر تک کھانے پینے کی اجازت تھی جتنی دیر تک انسان سوتا نہیں ہے۔ جب سو جاتا تو پھر اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ ابتدا میں مسلمانوں کے ہاں بھی 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوا تو یہی کیفیت تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوقات کار میں تبدیلی فرما دی، اور روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس امت پر فرض کیا گیا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اعمال پر اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیا، یعنی جو عمل انسان کرتا ہے اس کے اجر میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس رمضان المبارک میں اس کے آخری عشرے میں اعتکاف کی راتیں اور پھر لیلۃ القدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سی برکات رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا۔ میرے پیارو، اس کے اجر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ گویا اس کا پیمانہ جزا کا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے پر اس قدر انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ میرے پیارو، روزہ ارکان اسلام جو کہ 5 ہیں ان میں سے ایک ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔
میرے پیاروں، اس لیے انسان جب صحت مند ہے اور مسافر نہیں ہے تو پھر اسے رمضان المبارک کے ان روزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس اہم عمل کا، اس اہم رکن کا پوری طرح سے احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ آمین آمین آمین۔